جنگ بدر سے تمام مسلمانوں کو کیا سبق کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر سے جو سبق ملتا ہے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یوم التقى الجمعان یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ اللہ نے اس کو فرقان کا نام دیا ہے۔ فارق یہ فرق سے نکلا ہے، فرق کا مطلب ڈیفرنس، دو چیزوں میں ہم فرق کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، چھانٹ دیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی جو بعثت ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کو صحیح راستہ پتہ چل جائے۔ یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ آج تک یعنی عقل سے یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل۔ تبھی آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ملکوں میں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن الگ ہے، تبھی اس کی بیس پہ ان کے قوانین بھی الگ ہیں۔ تو صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی آپ کو دکھا سکتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو جو چیز آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط، اس کو فارق کہا جاتا ہے عربی میں، فرق کرنے والی۔ اور فرقان یہ ایک مبالغہ ہے اس میں، یعنی ایسا فرق کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ توحید برحق ہے، شرک کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جو نام نہاد لبرل ہیں، جو اسلام کو یا مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سارے قرآن نے دعوے کیے ہیں کہ آخرت برحق ہے، تم مر کے ختم نہیں ہوتے، تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے لیے قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں ہم نے 313 کو 1000 سے لڑا کر 313 کو ہم نے فتح دی ہے۔ تو یہ اصل میں فرقان تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے حق اور باطل کو دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح ایک الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عبرت، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلی ایک لڑائی تھی اسلام کی، جو بڑی لڑائی تھی، اور اسلام نے یعنی یہ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، اور یہ بتا دیا کہ اب قیامت تک اسلام کو دنیا سے ختم کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس کو اللہ نے فرقان سے تعبیر کیا۔ اور اس میں جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو بالآخر فتح ہمارا ہی مقدر ہے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو کبھی فنا نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز تھی کہ جب مسلمان تھے، ظاہر ہے جب انہوں نے پہلے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو ان کے اندر ایک ظاہر فیئر آ گیا تھا، خوف آ گیا تھا، لیکن پھر ایک یقین آیا۔ آج کے دور میں کیا ہم لوگوں میں، جو آج کا دور چل رہا ہے، اس میں ہم لوگوں میں یقین ہے؟ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے شاید قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ جی، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یُریکَہُمُ اللّٰہُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَہُم کَثِیرًا لَفَشِلْتُم وَلَتَنَازَعْتُم فِی الْأَمْرِ۔ اللہ کی مدد اس طرح سے ہوئی کہ صحابہ کو اللہ نے دشمن کم کر کے دکھایا اور دشمن کو صحابہ کی تعداد زیادہ کر کے دکھائی۔ دیکھیں، جب آپ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب آپ حق پر ڈٹ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے، بے شک آپ کا مورال پھر اللہ تعالیٰ خود بلند کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا مورال اس طرح سے بلند کیا گیا ہے کہ انہیں دشمن کم دکھائے گئے اور دشمن کو صحابہ تعداد میں زیادہ دکھائے گئے۔ تو اصل بات یہیں پر آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم جب فیصلہ کر لیں، ڈٹ جائیں ایک کہ ہم نے حق پر قائم رہنا ہے، تو یقین کی کیفیت بھی پھر اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، بے شک بے شک، اور یقین بھی پھر اللہ ہی بڑھاتے ہیں۔ اور اگر آپ خود تردد میں ہیں، آپ خود کنفیوز ہیں، جیسے منافقین کی حالت ہمیشہ سے تھی کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کو نہ ادھر کو، تو پھر ایسی صورت میں ایک حوصلہ نہیں ملتا۔ یعنی جیسے آج ہمارے زیادہ تر مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں ٹرائی کرنے کے لیے نا، بالکل صحیح کہ قبول ہو گئی تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کون سا اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کی یقین کی وہ کیفیت ہونی چاہیے جو غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی کیفیت تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ پورا کرے گا وہ وعدہ۔